بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا اور ہمیں اس بات سے آگاہی عطا فرمائی کہ وہ اللہ کون ہے۔ کوئی زمانہ، کوئی موقع، کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ انسانوں نے ایک ذات کی عبادت نہ کی ہو، لیکن موقع بموقع مختلف علاقے، مختلف زمانے، ان میں معبود الگ الگ بنائے گئے، جس کی سمجھ میں جو آیا، جس ذات سے اس کو ڈر لگا، جس ذات سے اس انسان کو کچھ لالچ ہوئی، اس کو اپنا معبود بنایا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلے نبیوں کی طرح لوگوں کو آ کر یہ بتلایا کہ معبود کون ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بتایا گیا کہ معبود اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو لوگوں پر پیش کیا ہے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ان سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو فوراً کہیں گے اللہ نے۔ سیقولون اللہ، یہ جو عربی میں سین پر زبر، اس کا مطلب ہوتا ہے عنقریب، فوراً۔ آپ پوچھو ان سے کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو فوراً کہیں گے اللہ نے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ آگ کو پوجتا ہے، وہ تیسرا آدمی کسی اور چیز کو پوجتا ہے۔ لیکن ایک وہ تھے اور وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا بتایا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اللہ جس کو مانتے ہو وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے، کہیے هو اللہ احد، جس اللہ کا میں تعارف کرا رہا ہوں، جس اللہ پر میں ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہوں، هو اللہ، وہ اللہ احد، ایک ہے۔ تو کہ ہم تو ایک ہی اللہ کو مانتے، تو یہ بت کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے نیک
بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک شخصیتیں ہیں جن کو اللہ نے کام دے رکھا ہے، یہ بارش برساتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تو ایک ہے، اور سمجھ لیجئے گا اللہ الصمد، وہ جس اللہ کو کہہ رہے ہیں جو ایک ہے وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. اور یہاں کیا ترجمہ صمد کا جو صحابہ نے خود کیا ترجمہ، وہ یہ کہ صمد کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. یہ جو تم نے چھوٹے چھوٹے بنا رکھے ہیں 360، اللہ کو ان میں سے ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے مستغنی ہے، صمد ہے. اور باقی سارے جتنے وہ اسے ایک اللہ کے محتاج ہیں. محتاج یعنی محتاج سے مراد اس کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. تو یہ تو مان لیا تم نے. جب پوچھا گیا کس نے زمین و آسمان پیدا کیا، تو فوراً یہ اللہ پاک کہہ رہے، اس زمانے کے لوگوں کی حالت بتا رہے. کوئی تاریخ کی بات نہیں کہ آگے پیچھے ہو گئی ہو. قرآن تو تحریف، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. تو اللہ جب یہ کہہ رہے ہیں اس زمانے کے لوگوں کے، ان سے پوچھئے نا کہ کیا زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ سیقولون اللہ، یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ نے. تو پھر نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کر کیا کیا، وہ یہ کیا کہ اس اللہ کا تعارف کرایا جس پر ایمان لانا ہے. اور اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ الصمد. یہ زمین آسمان پیدا کر کے اس نے دے نہیں دیا، ہاں جیسے وہ مالک ہے بالکل ایسے ہی وہ اس پر قادر ہے کہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرے. اس کی بڑی آسان سی مثال دیا کرتے ہیں. اب وہ یہ کہ یہ چائے دانی، اس کا نام ہم نے آپ نے رکھا ہے چائے دانی. کیوں چائے دانی نام رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم اس میں چائے ڈالتے ہیں اور پھر وہ مہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر اس کو ٹیڑھا کر کے ڈھلکتے ہیں تو اس کی ٹوٹی میں سے چائے نکل جاتی ہے. اس لیے ہم نے اس کا نام چائے دانی رکھا. کس نے رکھا؟ ہم نے رکھا نا. لیکن اگر کوئی آدمی اس چائے دانی میں پانی ڈالے اور پھر اس کو ڈھلکائے تو وہاں سے کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا. کیونکہ عجیب بات ہے، یہ چائے دانی ہے نا، یہ تو چائے اس میں سے نکلنی چاہیے. نہیں، یہ نام ہم نے رکھا ہے، ورنہ ڈالنے والا جو کچھ اس میں ڈالے گا وہی نکلے گا. دودھ ڈالو گے تو دودھ نکلے گا. یہ ساری کائنات ہم نے نام رکھ دی ہے. یہ چاقو ہے، چھری ہے، کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں اس سے. ہاں یہ نام ہم نے رکھا ہے، مگر اس چھری کو کاٹنے کا حکم اس کی طرف سے جس وقت حکم نکال لے گا کاٹے گی نہیں. چیزوں سے وہ نہیں ہوگا جو چیز والے چاہیں گے، چیزوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. ہم نے رکھا اس کا نام، یہ آگ ہے. ہم نے دیکھا یہ آگ جلاتی ہے، تو آگ کی اپنی صفت نہیں ہے، جیسے چائے دانی کی اپنی صفت نہیں ہے کہ جو ڈالو وہ چائے بن کر نکلے. یہ صفت اللہ کے حکم سے آئی ہے، جس وقت چاہیں گے اس میں سے نکال لیں گے. لہذا جب آگ میں ڈالا جائے حکم نکال لیا گیا، جلاتی نہیں ہے. تمام چیزیں اسی طرح ہیں. ہاں آپ کہیں گے ہم تو دیکھتے ہیں ہمیشہ کاٹتی ہے، تو اللہ نے مستقل اس کو حکم دے رکھا ہے کاٹنے کے لیے. لیکن ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا ایمان اللہ پر ہے
اس کو اللہ نے کاٹنے کا حکم دے رکھا ہے، لیکن جس دن اس میں سے حکم نکال لیں گے یہ نہیں کاٹے گی۔ اور یہ زبانی نہیں ہے، میں کو مفروضہ تھوڑی بیان کر رہا ہوں کہ فرض کرو کہ نہیں، میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی ہے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہو سکے، تو مفروضہ نہیں ہے، یہ حقائق ہے، حقائق بڑی حقیقت ہے۔ چیزوں میں صفت اللہ نے ڈالی ہے، آگ اس کو جلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے وہ جل جاتی ہے، لیکن جس وقت اللہ چاہیں گے اس میں سے آگ میں سے جلانے کا حکم نکال لیں تو آگ نہیں جلائے گی، مفروضہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے وہ نبی تھے، وہ نبی تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، السلام علیکم، کہاں سے آئے؟ کہا خراسان سے۔ ارے تم وہ تو نہیں ہو، وہ تو نہیں ہو؟ کون؟ وہ جس کو کافروں نے آگ میں ڈالا تھا اور وہ نہیں جلا۔ کہا امیر المومنین میں ہی وہی ہوں، ابو مسلم خراسانی، ابو مسلم خولانی، سوری خراسانی نہیں، خولانی۔ اللہ جب چاہے حکم نکال لیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا اللہ نے؟ امتحان لینے کے لیے، میرے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے اپنے آپ کو اسباب کے پردے میں چھپا لیا ہے۔ حکم اللہ کا چل رہا ہے، لگ رہا ہے کہ چھری کاٹ رہی ہے، حکم اللہ کا چل رہا ہے، لگ رہا ہے کہ آگ جلا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے ان اسباب کے پردے میں اپنے آپ کو چھپایا ہے۔ اور مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کیا ہے کہ اپنے اللہ کو ایسا مان لو کہ اللہ ہی اصل کرنے والا ہے، لہذا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو۔ ہم سے آپ سے مطالبہ یہ ہے، جو آدمی اللہ کی ان صفات پر جتنا زیادہ ایمان رکھتا ہوگا وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوگا، اور جو جتنا زیادہ دور ہے اللہ سے، سمجھ لو کہ اس کا ایمان ابھی مذبذب ہے، مذبذب، کلمہ زبان پر ہے لیکن ادھر اترا نہیں ہے، یہ آدمی اللہ سے دور ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا ایمان سبحان اللہ سب سے اونچے درجے پر ہوا کرتا ہے، سب سے اونچے درجے پر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت میں حکم دیا گیا ہے کہ خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں علیہ السلام، اپنے بیٹے کو، 10 برس کے قریب عمر ہوگی، اس طرح لکھا ہے مفسرین نے۔ اور ایسا پیارا بیٹا جو بڑی بڑھاپے کی اولاد، محبت والا، 10 برس اس لیے کہتے ہیں تقریباً کہ قرآن کا فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے اڑنے کے قابل ہو گیا، ہاں گویا اب کام کا بن گیا۔ اب تو کہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو انی ارا فی المنام، دیکھا تو میں نے خواب میں ہے، لیکن چونکہ نبوت کا خواب سچا ہوتا ہے اور ایک دن نہیں 3 دن مسلسل دیکھ رہا ہوں، تو بیٹا بتاؤ، انظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی تو انہی کا تھا، اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ ایک عورت، اللہ اکبر، یہ سوچ سے، سمجھ سے، ذہن سے اونچی ہے، یہ عورت سمجھ میں نہیں آتی۔ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا مگر نماز کے بعد کا موقع تھا،
اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ نماز کے بعد شاید ڈیوٹی کے لیے جلدی بھاگ جاتے ہیں یا کھانے کے لیے، مجھے اندازہ نہیں. حالانکہ جو کچھ میں ابھی بات کر رہا ہوں اسی کا تتمہ سمجھتے ہو، اختتامیہ، وہ نماز کے بعد ہوتا ہے اور 15-20 منٹ تقریباً، زیادہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال تو پچھلی دفعہ میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ وہاں سے چلیے تقریباً سمجھو اگر سیدھی لائن کھینچے نا، سیدھی اس طرح، تو شام سے جہاں سے چلے سیدھی لائن کھینچے مکہ مکرمہ تو 1261 کلومیٹر ہے. 1261 کلومیٹر، 700 کچھ میل بنتے ہیں. اور موٹر نہیں تھی نہ موٹر وے تھی، راستے ایسے پہاڑ سے یوں گزر کے پھر وہاں گزر کے پھر ندی نالے کے کتنے میل بڑے ہوں گے. اور پاس موٹر نہیں ہے، یا تو اونٹ ہوگا اور یا گھوڑا ہوگا. گھوڑا اوسط اس کی رفتار دوڑے مستقل دوڑے وہاں سے شام سے لے کر مکہ مکرمہ تک، اگر دوڑتا ہی رہے تو 48 یا ایوریج ہے، اس کی اوسط ہے 48 کلومیٹر. بہت تیز بھاگے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہت تیز کتنی دیر بھاگے گا؟ اگر اونٹ تھا جیسا بعض تاریخی روایت میں ہے تو اس کی تو اگر تیز چلے صرف 1 گھنٹے کے لیے تو 40 کلومیٹر. مجھے بتاؤ کیسا سفر ہوگا. لیکن وہاں سے لے کر یہاں تک یہ نہیں پوچھ رہی ہیں کہ میاں جی لے کر کہاں جا رہے ہو، ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو. جب اتارا ہے پھر بھی نہیں پوچھا، اور جب چھوڑ کر جانے لگے تو پوچھا، تو کہا کہ اچھا خاموش ہیں. کہا تو پھر کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کہا پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا. عجیب عورت ہے، ایک بیابان میں، اور کہہ رہی اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس عورت نے ایسی تربیت کی ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہیں موجود ہیں، اس عورت نے ایسی تربیت کی ہے کہ باپ کہہ رہے میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ کہتے فنظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ وہ کر گزریے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے. اقبال نے کہا ہے، مجھے وہ شعر یاد بھی نہیں رہتا، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا. یہ پہلا مصرع مجھے کسی کی بزرگوں کی نظر کا فیضان تھا، صحبت کا. یہ خاتون بھی تو بزرگ تھی، کسی کا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھایا ہے؟ یہ عورت نے اس کو ایسا بنا دیا کہ باپ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو یہ کہے کہ اے ابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کر دیجیے. صرف یہ بات نہیں کہ میں تیار ہوں، بلکہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا یہ اللہ کا حکم ہے. کمال ہے، اللہ ہماری عورتوں کو ایسا بنا دے. لیکن اس وقت بنائے جب ہماری طرف سے محنت ہو. ہم تو محنت کرتے نہیں. بات تو بہت ساری رہ گئی ابھی، لیکن 2-3 مسئلے چونکہ کیا کریں اس کو بعد میں اگلے جمعوں میں دیکھ لیں گے. تو 2-3 مسئلے جو ہیں جو بڑے اہم ہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ بقرعید سے پہلے اس کو ضرور اطلاع کر دوں. آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے اس وقت جب اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا نہیں تو 7.5 یا 7 تولہ سونے ہو، یا نہیں تو اس کے برابر کی رقم ہو جو اس کی مالیت کی رقم، اور اس کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، 7 تولہ 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، اور یا اس کے برابر کی رقم اگر 1 دن پہلے ہے، 1 دن پہلے، سال نہیں گزرا تو بھی اس پر قربانی ہے. ایک بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائیں ان کے اوپر آ جائے گی.
اور قربانی میں یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان بہت ہے اور اس کی رقم بن جاتی ہے 12.5 تولہ چاندی کے قریب، جو آج میں نے ابھی دیکھا تھوڑی دیر پہلے انٹرنیٹ پر، تو کوئی 38,300 کچھ تھا. تو اگر فالتو سامان اتنا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی ہے. گزشتہ سال کچھ لوگوں نے جو جدیدیت کے مارے ہوئے ہیں، جن کو یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کیسے ہم غیر مسلموں کو راضی کر لیں کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو جو اللہ نے بتایا ہے، غیر مسلم اس پہ راضی ہو یا نہ ہو، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. اگر ان کو وہ راضی ہو جاتے تو وہی مسلمان ہو چکے ہوتے. تو گزشتہ سال میں یہ بات چلائی کچھ لوگوں نے کہ جی وہ بہت مشکل تنگی کی بات ہے یہ تو، کہ 38,000 ہو تو آدمی کیا کرے، کیسے کرے گا قربانی. اس میں 2 باتیں یاد رکھیے. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ قربانی نا. تو قربانی کس کا نام ہے بھائی؟ کوئی رسم ادا کر رہے ہیں نا، قربانی کر رہے ہیں. بھائی قربانی کرو. میں ابھی جانور کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی تو کرو. اگر پیسے نہیں ہیں نا تو قربانی کرو. کچھ پیسے نکالو کہیں سے، کچھ قرض لے کر کے یہ قربانی کے یہ جو ہے میں 7,000 8,000 روپے لے رہا ہوں، یہ 8 مہینے میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو 8 مہینے 1,000 کی کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ چاہتے ہیں قربانی کرے لیکن آسانی سے کرے، یہ کون سی بات ہے؟ تو قربانیاں ہوئی. خدا نخواستہ فتویٰ نہیں کرا، قربانی نہیں ہوئی. میں اس اعتبار سے کر رہا. قربانی کرنا مطلب قربانی کرو نا. تو آپ کہتے نہیں آسانی سے ہوگا تو کریں گے، تو پھر قربانی کون سی ہوئی بھائی؟ دوسری بات کیا ہے یاد رکھیے، وہ یہ کہ اللہ کرے کہ اسی ذریعے سے ہمیں یہ عادت پڑ جائے کہ ہم اپنی معاشرت میں سادگی پر آ جائیں. یہ ڈھیروں فالتو سامان گھر میں جمع کرنا کہ جس کی قیمت 38,000 تک پہنچ رہی ہو، بقول آپ کے پریشانی اتنی ہے کہ میں قربانی 7,000 8,000 نہیں نکال سکتا، تو یہ 38,000 کا فالتو سامان کیوں رکھا ہوا ہے؟ میرے دوستو اس کو سوچیں، بجائے اس کے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو بدلیں اپنے آپ کو بدلیں. ایک بات یاد رکھیے گا، ایک مسئلہ. دوسرا دیکھو ٹائم ہو گیا لیکن چونکہ 2 مسئلے اور عرض کرنے ہیں. وہ یہ دوسرا کہ اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور وہ اس کی واجب قربانی ہے تو چاہیے کہ پہلے اس کو اطلاع کر دیں تاکہ وہ آپ کو اپنا وکیل بنا لے. آپ کا بیٹا دبئی میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، آپ نے اس کی طرف سے قربانی کر دی، یہ قربانی نہیں ہوئی. قربانی اگر آپ اس کے وکیل ہیں تب کر سکتے ہیں، تو وہ اپنا وکیل آپ کو بنا، آپ اطلاع کریں گے تو کوئی آپ خود بخود وکیل ہو جائیں گے اس کے. 2 بات. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ یہ جو اجتماعی قربانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک تو اس میں ہمیں جو اطلاعات ملتی ہیں وہ تو یہ کہ بہت گڑبڑ ہوتی ہے بیچ میں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی سانچا ہے کہ وہ سانچا رکھتے ہیں تو 9,500 کا ہی گائے ان کے ہاتھ میں آتی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں ایک آدمی کے پاس اگر 25 گائے ہے تو ہر ایک کی قیمت الگ ہوتی ہے، لیکن وہ لکھ دیا کہ جی اتنے پیسے ہیں تو اتنے ہی پیسے کی گائے ہوتی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اگر وہ واپس کرتے تو سمجھ آتا ہے، مزید لیتے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن عرض جو کرنا ہے، جو اہم بات اس میں وہ یہ کہ اجتماعی قربانی میں بھی اور جو محلے میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ مل کے، اس میں یہ دھیان رکھیے کہ اگر کوئی آدمی اس میں ایسے حصے والا بھلے ایک ہی ہو کہ جس کی آمدنی حرام کی ہے تو وہ سارا جانور قربانی کے بغیر ہو جاتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی. اگر ایک گائے ہے، ایک اونٹ ہے، 7 حصے ہیں، 7 میں سے 6 بہت اچھے ہیں، نیک متقی پرہیزگار. ایک ہے جس کا غالب آمدنی جس کی 10,000 20,000 50,000 تنخواہ ہے لیکن گزارتا ہے 1.5 لاکھ تنخواہ والوں کی طرح، اور آپ کو معلوم ہے کہ راشی ہے. اگر قربانی اس کے ساتھ ہے پھر قربانی نہیں ہے. حرام آمدنی والا اگر اس کی آمدنی میں غالب حرام ہو تو سب کی قربانی خراب ہو جاتی. 3 مسئلے ہو گئے. چوتھا مسئلہ، یہ 3 بیان کرتے کرتے خیال آ گیا تو اس لیے عرض کرو. چوتھا یہ کہ قربانی کی ہر چیز قربانی ہے. اس کا جھول، اس کے اوپر آپ نے جو کچھ پہنایا ہے وہ ہر چیز، آپ اس کو کسی کو بھی عوض میں نہیں دے سکتے.
اس نے کہا میں 7,000 روپے لوں گا. آپ نے کہا نہیں یار 7,000 ساڑھے 6 لے لو. قصاب نے کہا کہ اچھا پھر اس کی رسی اور فلاں فلاں میں لے لوں گا. یہ نہیں کر سکتے. قربانی کی ساری چیزیں احتیاط والی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ احتیاط والی ہیں تو اس کی کھال وہ تو اور زیادہ احتیاط والی. اس لیے خوب چھان پھٹک کر ایسے اداروں کو مدرسوں کو دے دیا جائے جہاں واقعی پڑھائی ہوتی ہے اور طلبہ علم دین کو سیکھتے ہیں. یہ سیف سائٹ, یہ آسان ہے, بجائے اس کے کہ ہم کھال لے کر کے پھرتے رہیں کہ کس کو دیا جائے اور وہ کیسا ہے اور کیا نہیں کیسا نہیں ہے. جو مدارس ہوتے ہیں عام طور پر ان کے اندر اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمارے مال کو اور ہماری جان کو لگا دے. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 5 منٹ آج ہم لیٹ ہوئے, شاید ہماری تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. 2 منٹ 3 منٹ تک تو ہوئے ہیں, لیکن آج ہم 5 منٹ لیٹ ہوئے ہیں. امید ہے آپ حضرات اس وجہ سے مجھے معاف کر دیں گے کہ یہ مسائل بتانا اور جتنے زیادہ لوگ ہوں اس کو بتانا زیادہ اچھا ہوتا ہے, تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے اذان ہوگی اس کے بعد پھر سننا چاہتا ہوں.